آئرلینڈ میں ایک پاکستانی آدمی نے افغانستان کا جعلی پاسپورٹ جمع کروا کر یہ ظاہر کیا کہ میں افغانی ہوں اور مجھے یہاں پر ریفیوجی کا سٹیٹس دیا جائے۔ اس کا کیس پاس ہو گیا، جس کے بعد اس نے گورنمنٹ کو ایسا چونا لگایا کہ 44,000 یورو جو ہے نا وہ اپنے اکاؤنٹس میں آہستہ آہستہ گورنمنٹ کی جانب سے امداد کے طور پر منتقل کرواتا رہا۔ ایک چھوٹی سی غلطی اس نے کر دی، اور وہ غلطی کیا تھی جس کی وجہ سے سارا جناب کھیل جو ہے نا وہ بگڑ گیا۔ اس کو پکڑ لیا اور پھر اس کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا یہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے، اور ساتھ آپ سے درخواست کریں گے کہ جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز چینل ضرور سبسکرائب کر لے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں، اس کے بعد مجھے آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا کہ کیا یہ چیزیں درست ہے کہ کسی کے ملک میں جا کے اس طرح کی حرکتیں کرنا، اور یہ کیا پیسہ جو ملتا ہے کیا وہ جائز ہے؟ مجھے تو نہیں پتا، کم از کم آپ میری رہنمائی فرما دیں۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہ جناب فیصل اکبر، جس کی ابھی عمر 60 سال ہے، یہ 2008 میں آئرلینڈ گیا تھا۔ آئرلینڈ جا کے اس کو خیال آیا، یا دیکھیں نا انسان ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ کامیاب ہو جائے، خواہ وہ کامیابی محنت حق حلال کی کر کے، یا پھر وہ کسی اور طریقے سے کامیاب یا شارٹ کٹ کو تلاش کرے۔ اس نے جناب خود کو افغانی ظاہر کر دیا، کیونکہ اس وقت افغانستان کے حالات بہت خراب تھے، کشیدہ تھے، بلکہ افغانستان کے حالات تو ہمیشہ خراب ہی رہے ہیں۔ تو اس نے کسی طریقے سے جعلی پاسپورٹ جو ہے نا وہ بنوا لیا، اور خود کو جناب ریفیوجی اسائلم کا کیس جو اس نے اپلائی کیا اس میں ظاہر کیا کہ میں افغانی ہوں، ہمارے ملک کے حالات بہت خراب ہیں، اور میں یہاں پہ اسائلم پناہ کی درخواست کرتا ہوں۔ اس کا کیس بہت جلد منظور ہو گیا اور اس کو وہاں کے پیپرز مل گئے۔ اس کے بعد 2013 میں آ کے اس نے جناب وہاں کا جو بہبود فنڈ ہوتا ہے، جو امداد ملتی ہے آپ کو مہینے بعد، تو اس کے لیے اپلائی کیا، تو اس نے جناب افغان پاسپورٹ ہی ادھر بھی جمع کروا دیا، اور اس کے ساتھ اس کی وہ امداد بھی فوری طور پر اپروو ہو گئی، اور ہر مہینے اس کو ٹھیک ٹھاک پیسے ملنے لگے۔ یہ کام بھی کرتا، گورنمنٹ کے نظروں میں یہ ہوتا کہ جناب میں کام نہیں کرتا، یا میرے پاس جاب نہیں ہے، یا وٹ ایور، لیکن کام بھی کر کے پیسے کما لیتا، اور گورنمنٹ کی جو ہے نا وہ کاغذات ان میں بے روزگار تھا۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ 2019 تک چلتا رہا۔ اس دوران اس کے جو بینک اکاؤنٹ تھا اس میں 43,750 یورو ٹرانسفر ہو چکے تھے، پورے اس کے جو ہے نا وہ ایک ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ بن چکی تھی، اور یہ ان کو نکال کر استعمال بھی کرتا تھا۔ ٹوٹل اس نے جو ان سالوں میں لیے وہ 43,750 یورو تھے۔ اس کے بعد پھر جناب ایک ایسی غلطی آ گئی کہ بہانہ بنتا ہے نا کسی بھی کام کا۔ بینک میں یہ گیا، وہاں جا کے کہتا ہے کہ جناب میں اپنا نام ہی تبدیل کرنا چاہتا ہوں اکاؤنٹ سے۔ فیصل اکبر جو ہے نا اس نے جا کے کہا کہ میں اپنا بینک اکاؤنٹ نام تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ بینک کا عملہ تھوڑا سا چکنا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اسائلم سیکر کوئی غیر ملکی کسی بینک میں جا کے اس طرح کی انفارمیشن لیتا ہے، یا ان سے کوئی پوچھ گچھ کرتا ہے، تو بینک والوں کو ایک خدشہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ کہیں چوننا تو نہیں لگا رہا، دو نمبری تو نہیں کر رہا۔ اس کے بعد پھر بینک والوں نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی کہ اس طرح ایک آدمی ہے جس کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے گورنمنٹ کی طرف سے جو امداد دی جاتی ہے وہ آ رہی ہے، اور یہ کئی سالوں سے سلسلہ جاری ہے، اس کی اکاؤنٹ ہسٹری بتاتی ہے، لہٰذا اب یہ آ کے اپنے اکاؤنٹ کی تمام تفصیلات چینج کروانا چاہتا ہے۔ پولیس نے آ کے اس کو پکڑا، اور جب انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا کہ وہ تو ایک پاکستانی ہے، وہ تو افغان شہری نہیں ہے۔ اس نے تو جھوٹ بول کر غلط انفارمیشن دے کر وہاں کے پیپرز لیے تھے، اور جو امداد لی تھی تقریباً 44,000 یورو وہ بھی جھوٹ بول کر لی تھی۔ اس کے بعد پھر عدالت میں اس کو پیش کیا گیا۔ جج صاحبان نے اس تمام حقائق و واقعات کا جائزہ لیا، اور اس کے بعد جب اس کے وکیل نے کہا کہ یہ اعتراف جرم کر چکا ہے، لہٰذا اس کی کیس کی جو سماعت ہے نا وہ جو ڈسٹرکٹ ججز ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، وہاں پر ہی کی جانی چاہیے، لیکن اس وقت جج صاحب نے کہا کہ نہیں، اس کو سخت ترین سزا ملنی چاہیے، اس لیے اس کا کیس اعلیٰ عدالتوں کو بھجوایا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کو انہوں نے ضمانت پر رہا کر دیا اپریل تک اس کو اپریل 2025 کو دوبارہ یہ عدالت میں پیش ہوگا، پھر اس کی جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن انتہائی شرمناک چیز سامنے آئی ہے جس نے پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ شرم سے جھکا دی ہیں، کیونکہ اس طرح اعتماد جاتا رہتا ہے۔ اسی طرح یو کے میں
ابھی 2024 میں ایک کیس سامنے آیا تھا کہ ایک 5 رکنی فیملی، میاں بیوی 3 ان کے بچے، یہ کراچی سے یو کے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے اسائلم اپلائی کیا اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ ہمیں پاکستان میں خطرہ ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، لیکن ان کے پاس بہت سارا پیسہ تھا کیونکہ یہ پاکستان میں اپنی ساری پراپرٹی بیچ کر وزٹ ویزے پر یو کے گئے، وہاں جا کے اسائلم کہا دیا اور انہیں پتا تھا کہ پاکستان کی پراپرٹی اب ہمارے کسی کام نہیں ہے، ہم نے وہاں یو کے میں رہنا ہے، تو وہاں یو کے کی حکومت سے بھی انہوں نے بہت سارا پیسہ لیا اور اتنا زیادہ پیسہ لیا کہ انہوں نے پھر بعد میں ایک عالی شان وکٹورین سٹائل گھر خرید لیا اور اس کے بعد 2 لگژری گاڑیاں خریدی۔ جب یہ سارا کچھ خریدا تو ان کے جو چاہنے والے جاننے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو گورنمنٹ کی جانب سے دی جانے والی امداد پر یہ خاندان پل رہا تھا، ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کہ انہوں نے تقریباً 2 لاکھ پاؤنڈ کے قریب جو نا گورنمنٹ سے پیسہ لیا ہوا تھا امداد کی غرض سے۔ تو گورنمنٹ جناب وہ ایکشن میں آ گئی، جڑا بندہ پیسے دینا جانتا ہے نا وہ لینا اس تو ود طریقے نہ جانتا ہے۔ اس کے بعد جناب ان کو پکڑ لیا، انویسٹیگیشن کی تو انہوں نے سب پتہ چلا کہ جھوٹ بول رہا ہے، ان کے پاس تو آلریڈی بینکس جو ہے نا ان میں پیسہ پڑا ہوا تھا، تو ان کو بھی سزا یہ ملی کہ آپ اپنا گھر بیچو، گاڑیاں بیچو، سارا پیسہ گورنمنٹ کو جمع کراؤ، اور ایسا ہی ہوا۔ ہوتا دوستو یہ ہے، انسان کا پیٹ جو ہے نا یہ کبھی لالچ سے بھر نہیں سکتا۔ وہ بھی انسان ہے کہ جو روکھی سوکھی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کر کے بہترین زندگی گزارتا ہے، لیکن یہ لوگ جو جال سازی کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، اور پتہ نہیں رات کو ان کو نیند کیسے آ جاتی ہے، چلے یہ ان کا معاملہ ہے، ہم اس پر زیادہ نہیں بات کریں گے، لیکن خبر تھی سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ باہر کے ملک اگر ہم پر سختیاں کر رہے ہیں، ویزا نہیں لگا رہے، یا ہمیں وہاں پر اسائلم نہیں مل رہا، یا کوئی بھی چیزیں ہیں، تو اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ یہی ریزن ہے، یہی وہ کیسز ہیں، یہی وہ واقعات ہیں جن کی بنا پر ہمارا وقار ریکارڈ گندا ہو چکا ہے۔ آپ کے پاس اگر بینک سٹیٹمنٹ بھی ہے، پورے آپ کی ٹریول ہسٹری بھی ہے، پاکستان سے کسی اچھے ملک کا ویزا لگائیں تو آپ کو ریجیکٹ ہو جائے گا۔ وجہ یہی ہے کہ یہ بندہ وزٹ پہ جا رہا ہے لیکن وہاں جا کے اسائلم کر دے گا، جھوٹ بولے گا کہ پاکستان میں مجھ کو خطرہ ہے، ہمیں پاگل بنانے کی کوشش کرے گا۔ اپنی ایمانداری نہ دسے دوستو، سارے ایسی پردیسی ہیں، اینجی ہوں نا بھائی، کدی کسی نے پاکستان سے خطرہ ہویا ہے کہ جی انہوں بعد میں ملک سے تحفظ ملے؟ جواب تو جائے نا، میں وہ ضرور منتظر رہا گا تاکہ پتہ چل سکے کہ ساڈے اتنے سختیاں کیوں ہوندیاں نے، باہر دے ملک ہمیں ویزے کیوں نہیں دیتے، ڈنکی تک نہیں لگانے دیتے، وہاں جاتے ہیں تو آج کل تو پیپر بنانے کے لیے بھی اتنے سخت قوانین بنا دیے گئے کہ ہم پیپر بھی نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے نا۔ فن لینڈ نے اسائلم اپلائی کرنے پر بھی پابندی لگا دی ہے، فرانس نے ایلیگل لوگوں کی شادی کرنے پر پابندی لگا دی ہے، بہت سارے ایسی کنٹریز ہیں جہاں پر اسائلم کرتے تو امداد بھی نہیں دی جاتی، وہ بھی بند کر دی گئی ہے۔ امریکہ ہے، وہ اسائلم کیا ہے نہیں کیا، ویزا ہے نہیں ہے، ویزا ہے تب بھی ڈپورٹ کرتا جا رہا ہے۔ یو کے ہے، وہ آئے روز جناب فیکٹریوں میں اور ریسٹورنٹس میں، کار واش میں، ویئر ہاؤسز میں چھاپے مار کر غیر ملکیوں کو ڈپورٹ کرتا جا رہا ہے۔ صرف ریزن کیا ہے؟ ریزن یہی ہے کہ جھوٹ فریب اور دھوکہ دہی ہماری ثابت ہوتی جا رہی ہے، ہمارا ریکارڈ بہت گندا ہے۔ گوریاں پاکستانیوں سے شادی نہیں کرتی، آپ گوری سے کہہ رہے ہو وہ پاکستانی ہو تو وہ شادی نہیں کرے گی، بہت کام کو کیس ہوتا ہے وہ کر بھی لیتی ہے، لیکن کہے گی کہ نہیں تسی جھوٹے فراڈی ہو، تہاڈے میں ویاہ نہیں کرنا، کہاری رہ لیں گے۔ اور یہ حقیقت بتا رہا ہوں، میری گلاں ہوندیاں سچیاں کھریاں، کسی نے بریاں لگن تو میں معذرت کہاواں لیکن میں کردا رہاں گا۔ جہاں رہے خوش رہے، اورنگزیب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔